آج ہم خروج 33ویں باب میں سے دیکھیں گے 15ویں سے 17ویں آیت تک. آمین. اور اس کے ساتھ ہم متی 6 باب بھی دیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں متی 6 باب 6 آیت. بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اور یونا 2 باب کی 1 اور 2 آیت میں لکھا ہے، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی. میں نے اپنی مصیبت میں خداوند سے دعا کی اور اس نے میری سنی. میں نے پاتال کی تہ سے دعا دی، تو نے میری فریاد سنی. اب دیکھتے ہیں خروج 33واں باب. خروج 33واں باب 15ویں سے 17ویں آیت تک. اور آپ سارا ہفتہ یہی حوالہ سنیں گے. خدا کی تعریف ہو. تو آئیے دیکھتے ہیں خروج 33واں باب 15ویں سے 17ویں آیت تک. آمین. خروج 33واں باب. موسیٰ نے کہا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا. اور یہاں پر موسیٰ خدا سے بات کر رہا ہے اور کہتا ہے، اے خدا، اگر تو ساتھ نہ چلے تو ہم کو یہاں سے آگے نہ لے جا. اور پھر لکھا ہے، کیونکہ یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ مجھ پر اور تیرے لوگوں پر تیرے کرم کی نظر ہے. غور سے سنیں. کیا اسی طریقے سے نہیں کہ تو ہمارے ساتھ چلے تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے. موسیٰ کہتا ہے کہ اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلتا تو کیسے معلوم ہوگا کہ تو ہمارے ساتھ ہے؟ تو اگر تو ساتھ ہوگا تو ہم قوموں سے نرالے ٹھہریں گے. اور پھر لکھا ہے، تاکہ میں اور تیرے لوگ روئے زمین کی سب قوموں سے نرالے ٹھہرے. خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں یہ کام بھی جس کا تو نے ذکر کیا ہے کروں گا، کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. خدا چاہتا ہے کہ آج میں آپ سے ایک کلام کروں، کیونکہ کچھ ایسا ہے جو ہونے کو تیار ہے. خدا کی تعریف ہو اس زمین پر. اور خدا جانتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کو تیار کرنا ہوگا. خدا کی تعریف ہو. آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ زمین پر الہی طور پر کچھ ہونے کے لیے تیار ہے. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو زمین پر ہونے والا ہے، جو ہو رہا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی جو ہوگا، بلکہ یہ پہلے سے جاری ہو چکا ہے. یہ دراصل اسی کی طاقت ہے جو کہتا ہے کہ میں خدا ہوں. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں جو ہوں سو میں ہوں، اور میں جو ہوں سو میں ہوں، کہ کوئی روک نہیں سکتا. کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو خدا کی تعریف ہو. تو موسیٰ اس وقت اپنے راستے پر تھا. خدا کی تعریف ہو. اور وہ آگے بڑھنے کے لیے تیار تھا. وہ مصر جانے کو تیار تھا. وہ مدیان کے بیابان میں تھا، اور مدیان کے بیابان میں وہ تھک چکا تھا. لیکن وہ خدا کو پکارتا ہے اس بیابان کے درمیان. میری بات غور سے سنیں. اور خدا اسے جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، موسیٰ اپنے جوتے اتار دے، کیونکہ جہاں تو کھڑا ہے یہ جگہ پاک ہے. یہ پاک جگہ ہے. کیا آپ لوگ اس کلام کو سن رہے ہیں؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ کہاں سے بھاگ رہے ہیں یا کس سے آپ بھاگ رہے ہیں. میری بات سنیں. آپ خدا سے ملنے والے ہیں اپنی کوٹھڑی میں. آپ خدا سے ملنے والے ہیں اپنی کوٹھڑی میں. آپ اپنے خدا سے ملنے والے ہیں. کہاں پر؟ اپنی کوٹھڑی میں. اور یاد رکھیں کہ موسیٰ اپنی کوٹھڑی میں تھا اور وہ ایک چھوٹا بچہ تھا
اور اس کی ماں کو احساس ہوا کہ تمام چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور ماں نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا میرا پیارا بچہ، اور ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتی ہے، اور اس نے کہا میرا پیارا بچہ، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے ایک ٹوکری بنائی اور اسے مٹی کے ساتھ لیپ کیا اور موسیٰ کو اس کے اندر رکھا، اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی دریا پر آتی ہے اور بائبل میں لکھا ہے وہ بچے کے رونے کی آواز سنتی ہے تو وہ اپنی خادماؤں کو بھیجتی ہے کہ وہ ٹوکری اٹھا کر لاؤ، اور جب وہ اسے کھولتی ہیں تو اس میں موسیٰ ہوتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، وہ بند ٹوکری میں تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ انہوں نے اسے دریا سے اٹھایا اور اٹھا کر محل میں لے گئی اور اسے محل میں چھپایا۔ وہ ایک اور بند کوٹھڑی تھی، کیا آپ سن رہے ہیں؟ اور وہ اسے ایک بند کوٹھڑی میں لے گئی محل کے اندر، جبکہ اس کا باپ ایک نفسیاتی شخص تھا۔ میری بات غور سے سنیں، جو تمام بچوں کو مروا رہا تھا، 2 سال اور اس سے چھوٹے بچوں کو، اور اس کی بیٹی نے اس بچے کو چھپا کے رکھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس نے ایک سوال پوچھا کہ ہم اس کا کیا نام رکھیں گے، اور اس کی خادمہ نے کہا کہ ہم اس کا نام موسیٰ رکھیں گے۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ موسیٰ اس کا نام نہیں تھا، یہ اسے دیا گیا تھا، یہ نام اس سے دیا گیا تھا، یہ نام اسے فرعون کی بیٹی نے دیا تھا۔ اور پھر اس کی ماں اس کو دودھ پلانے کے لیے آئی۔ میری بات غور سے سنیں، اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں بحران کیسے لگتے ہیں؟ یہ خدا کی طرف سے ایک موقع ہے کہ آپ کو عظیم بنائیں۔ لگتا ہے کہ یہ بحران ہے، لیکن غور سے سنیں، جب چائنا کے لوگ لفظ بحران سنتے ہیں تو وہ اس کا ترجمہ موقع کے طور پر کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ کیا آپ سن رہے ہیں؟ جب آپ کسی چینی شخص سے بحران کا نام لیتے ہیں تو وہ اپنی چینی زبان میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں، یہ تو موقع ہے، کیونکہ وہ جہاں پر ہوتے ہیں یہ انہیں لیتا ہے اور آپ کو ایک ترقی کی جگہ پر لے جاتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ تو موسیٰ کو لایا گیا اور اب وہ فرعون کے محل میں رہ رہا تھا، فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ جو کچھ بھی وہاں دوسروں کو سکھایا جاتا تھا وہ موسیٰ کو سکھایا گیا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تمام بہترین سائنسدان، تمام بہترین ریاضی دان، تمام مختلف زبانوں کے ماہر موسیٰ کو وہاں پر سکھا رہے تھے، فرعون کے گھر کے تہ خانے میں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا آپ کی زندگی میں کچھ خطرات کو آنے دیتا ہے تو یہ صرف آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ آپ کے ساتھ موجود کسی اور شخص کے لیے بھی ہوتا ہے، تاکہ پوری قوم کو بچایا جا سکے، تمام لوگوں کی حفاظت کی جا سکے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ موجودہ ملازمت کسی وجہ سے کر رہے ہیں، جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کام کرنے کی ایک وجہ ہے، آپ جہاں ہیں وہاں ایک وجہ سے ہیں، اور اب ہم اس دور میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر خدا کہتا ہے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم آگے کی طرف جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو تم تجربہ کرنا چاہتے ہو وہ تجربہ کرو، تم ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہ کر مر نہ جاؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ ہاسپٹل میں کام کرو، میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ اسکول میں کام کرو، میں نے تمہیں اجازت دی ہے۔ تو خدا نے موسیٰ کو وہاں جانے کی اجازت دی، اس اسکول میں جہاں بہترین استاد تھے، اس نے بہترین کھانا کھایا اور وہ وہاں پر فرعون کے طریقے سے رہا، وہ فرعون کے طریقے سیکھ رہا تھا، وہ ان کی تمام راہوں سے واقف تھا، اس نے سیکھا کہ وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، اس نے وہ سب کچھ سیکھا، وہ ان کی جادوئی طاقتوں سے واقف تھا۔ مجھے کچھ دیر کے لیے برداشت کرے، خدا کی تعریف ہو، وہ جانتا تھا کہ ان کی جادوگری کیا ہے، اس نے جادوگروں کو دیکھا تھا جو کہ ہزاروں میں تھے، کیونکہ فرعون ہر قسم کی پراسرار طاقتوں پر ایمان رکھتا تھا۔ تو موسیٰ جب وہاں پر تھا تو اس نے ان مختلف چیزوں کو دیکھا تھا اور وہ وہاں مختلف طاقتوں کا استعمال کرتے تھے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ سن رہے ہیں؟ تاکہ فرعون کی خواہشوں کو پورا کیا جا سکے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اور پھر موسیٰ ایک شخص کو
قتل کرتا ہے کیونکہ اس نے اسے ایک اسرائیلی کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ خدا کے فرزند ہیں۔ ابلیس آپ کو کہیں پر بھی پہنچائے، آپ خدا کے فرزند ہیں، اور جب آپ خدا کے کسی دوسرے فرزند کو دیکھتے ہیں تو آپ پھر کچھ نہیں دیکھتے اور یہ بھی احساس نہیں کرتے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خدا اس زمین پر کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ اور وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ اور ایک بات ہے جس کا کسی بھی شخص نے کبھی بھی تجربہ کیا ہو، میری بات غور سے سنیں، وہ کسی شخص کو ڈھونڈتا ہے، خدا کی تعریف ہو، آمین، تاکہ وہ اپنی نمائندگی کے لیے اسے استعمال کرے۔ تو موسیٰ وہ شخص تھا، آمین، مل کر کہیں وہی وہ شخص تھا۔ تو خدا کے پاس ایک منصوبہ تھا، تو موسیٰ اس شخص کو مار دیتا ہے اور ریت کے نیچے دبا دیتا ہے، اور پھر وہ بھاگنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ مدیان کے بیابان میں تھا اور خدا نے اس سے کلام کرنا شروع کیا، وہ اس جھاڑی کے پاس ایک وجہ سے گیا۔ وہ جھاڑی کے پاس گیا کیونکہ وہ بھوکا تھا اور وہ پیاسا تھا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ جب آپ بیابان میں کوئی ایسا درخت دیکھتے ہیں تو آپ جا کر اسے اکھاڑتے ہیں، کیونکہ یا تو آپ پیئیں گے یا کھائیں گے۔ میری بات غور سے سنیں۔ مگر جب موسیٰ اس جھاڑی کے پاس پہنچا تو وہ جھاڑی جل رہی تھی۔ میری بات غور سے سنیں، وہ جھاڑی جل رہی تھی، لیکن عجیب بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی اس آگ کی وجہ سے، وہ بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ تو موسیٰ اس کے پاس گیا۔ جب خدا آپ کو کوئی طاقتور چیز دکھاتا ہے تو اس کا انحصار آپ پر ہے کہ قریب جا کر اسے دیکھیں یا پھر ان دروازوں سے دیکھنے کے لیے آگے آئیں کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اس جگہ پر آخر کیا ہو رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو وہ جھاڑی جل رہی تھی مگر بھسم نہیں ہو رہی تھی، وہ جلنے سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر خدا موسیٰ کی توجہ حاصل کرتا ہے، وہ جلتی ہوئی جھاڑی میں سے اس سے کلام کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے جا اور فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ موسیٰ کہتا ہے ذرا ایک منٹ خداوند، شاید تو نے تمام واقعات کو سنا نہیں ہے اور تو یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے وہاں پر ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور خدا کہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، تمہیں وہاں واپس جانا ہوگا اور فرعون سے کہنا ہوگا میرے لوگوں کو جانے دے۔ اب میری بات سنیں، موسیٰ اس جگہ پر تھا اور اس کے لیے یہ بیابان اس کی کوٹھڑی بن گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بیابان موسیٰ کے لیے ایک کوٹھڑی بن گیا۔ آپ کیا کرتے ہیں جب نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے؟ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ کہیں درمیان میں پھنس جاتے ہیں، مقصد اور منزل کے درمیان؟ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے پوچھیں آپ کیا کرتے ہیں جب آپ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے، جب آپ نہ اوپر ہوتے ہیں نہ نیچے، نہ آپ آگے ہوتے ہیں نہ پیچھے ہوتے ہیں، آپ درمیان میں پھنس جاتے ہیں۔ میری بات غور سے سنیں، یہ پاگل پن کا وقت نہیں ہوتا، یہ کوئی حماقت کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ خدا سے ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، آپ اسی مقام پر ہیں جسے ہم روحانی منتقلی کا مقام کہتے ہیں۔ آپ نہ خدا کو سن پا رہے ہیں نہ خدا کو محسوس کر پا رہے ہیں اور نہ دیکھ پا رہے ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہے۔ تو اس نے بیابان کو اپنی کوٹھڑی کے طور پر استعمال کیا۔ جانتے ہیں کہ آپ اپنی منتقلی کے وقت میں جو کرتے ہیں وہ یہ تعین کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کیسے نکلیں گے۔ بہت سے لوگ جب مشکل ادوار سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پیچھے کی طرف پھسل رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے شراب نوشی کرنی چاہیے۔ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، خدا کہیں بھی نہیں گیا، خدا وہی ہے جہاں پر آپ ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ جہاں پر آپ ہیں، جہاں پر آپ ہیں، خدا نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ اپنے ساتھ بیٹھے شخص سے کہیں کہ خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا، وہ یہاں موجود ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہماری آواز سننے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو موسیٰ بیابان کو اپنی کوٹھڑی کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یقیناً آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، وہ اپنی کوٹھڑی کے طور پر بیابان کو استعمال کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں کیونکہ میں ایسے حالات سے گزری ہوں جب آپ جان نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے، آخر آسمان پر کیا ہو رہا ہے،
اے خدا آسمان پر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ادوار ہوتے ہیں جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی طرف آنا ہے، اپنی کوٹھڑی کے اندر۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ یہ جادوگروں اور حتیٰ کہ لوگوں سے مشورہ لینے کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے اس عمل کو نہیں سمجھتے، وہ آپ کے اس درد کو نہیں سمجھتے۔ آج یہاں پر میں آپ کو خدا کا کلام سنا رہی ہوں تاکہ لوگوں کو غلط راہوں سے واپس لایا جا سکے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا آپ کے درد کے وقت میں آپ کا مددگار ہوتا ہے۔ آپ سے بیٹھ جائیں۔ وہ بھاگتا ہے اور نہیں جانتا کہ کہاں جانا ہے، اور خدا اسے وقت پر پیغام دیتا ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے بھاگ رہا ہے۔ کیا آپ کبھی ان حالات میں رہے ہیں؟ آپ اپنے راستے میں کہیں جا رہے ہوں اور پتے کی طرح پھڑ پھڑانا شروع کر دیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اور پھر آپ کو ایک کال آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ لیکن اس وقت یہ ایک لمحہ تھا جب آپ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اس لیے زبور نمبر 125 میں داؤد کہتا ہے، جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے، جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا۔ اسی طرح خدا آپ کو گھیرے ہوئے ہے، مگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں جانا۔ آپ نے ابھی تک یہ نہیں جانا کیونکہ آپ ایسے حالات سے گزرے ہیں اور ان حالات میں آپ کو کوئی جواب نہیں ملا۔ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو تکلیف پہنچائی۔ لوگوں نے آپ کا دل توڑا، آپ کو مردہ چھوڑ کر وہ چلے گئے، مگر یہ خدا کا رحم ہے کہ آپ آج اس چرچ میں بیٹھے ہیں۔ تو خدا کو کچھ لوگوں کو کوٹھڑی کے اندر لانا پڑتا ہے۔ میں واپس اپنے موضوع پر آ رہی ہوں۔ آمین۔ کچھ لوگوں کو کوٹھڑی کے اندر جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کوٹھڑی اصل میں کیا ہوتی ہے، اور میں اس کا آغاز اس سے کرتی ہوں کہ کوٹھڑی اس جگہ کی نمائندگی کرتی ہے جہاں پر روحانی طاقت ہوتی ہے، جہاں پر روحانی اختیار ہوتا ہے، ایسی روحانی جگہ جہاں پر آتے ہیں اور خدا سے رابطہ کرتے ہیں۔ کوٹھڑی ایسی جگہ ہے جہاں پر عظیم مسا ہوتا ہے۔ میری بات غور سے سنیں، یہ کوٹھڑی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں روحانی طور پر اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کوئی بھی شخص جس کی نظریں آپ پر لگی ہوتی ہیں، اسے اس کوٹھڑی میں سے گزر کر آپ تک جانا ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کچھ لوگ مصیبتوں کی بھٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ بڑے امتحان اور بڑی آزمائش کے دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ جب ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی اور وہ آپ کے بارے میں بری رپورٹ دیتے ہیں، یا تو آپ قبرستان پہنچ جائیں یا پھر مڑیں اور اپنی کوٹھڑی میں جائیں، اپنی کوٹھڑی میں جائیں اور میری بات غور سے سنیں۔ تو یہ کوٹھڑی خدا کے طالبوں کے لیے ہے، یہ کوٹھڑی خدا کے طالبوں کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نے جب نافرمانی کی تو اس نے خود کو مچھلی کے پیٹ میں پایا، اور وہ خدا سے بھاگ رہا تھا اور اسے یہ احساس نہیں تھا۔ خدا نے ایک مچھلی کو مقرر کیا ہے جو اس کے لیے کوٹھڑی کا کام کرے گی۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور جب یونا نے سوچا کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی تو خدا نے ایک راہ تیار کی۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ بائبل میں لکھا ہے، یونا 2 باب کی 1 اور 2 آیت میں، تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ غور سے سنیں۔ اور خدا نے مچھلی کے پیٹ میں سے اس کی دعا کو سنا۔ یہ ایک کوٹھڑی تھی۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا آپ کی دعا سننے کو ہے۔ اس کوٹھڑی میں سے آپ تصور کریں، آپ تصور کریں، نبی جو بھاگ رہا تھا، مچھلی کے پیٹ میں بھی چھپ نہ سکا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے، اور پھر اچانک خدا نے اس کی دعا کو سنا مچھلی کے پیٹ میں سے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ اسے
ایک جگہ پر بھیجا گیا تھا جو نینوا کہلاتی ہے کہ نینوا کے لوگوں میں منادی کر۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر اس نے منادی کی اور ایسا نہ ہوا، خیر اسے پھر بھی جا کر انہیں بتانا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہا، اور چونکہ اس نے خدا سے دعا کی مچھلی کے پیٹ میں سے، بعض اوقات آپ کو 3 دن دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، 3 دن شفاعت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، 3 دن روزے کی ضرورت ہوتی ہے۔ Shaka karaba. Jeke arabakos. اس نے دعا کی اور مچھلی کا دل متلانے لگا، مچھلی کو عجیب محسوس ہونے لگا۔ مچھلی نے کہا، لگتا ہے شاید کیے آ رہی ہے۔ مچھلی نے اسے اگل دیا۔ ساحل پر جا کر، اب آپ غور کریں، اس دور میں لوگ مختلف طاقتوں اور مختلف دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے، اور نینوا کے لوگوں کا شہر سمندر کے ساحل پر تعمیر کیا گیا تھا، تو وہ پانی کی طاقت پر ایمان رکھتے تھے، وہ سمندری روحوں پر ایمان رکھتے تھے، وہ مچھلیوں کے دیوتا پر ایمان رکھتے تھے۔ تو جو کچھ بھی پانی کے ارد گرد ہوتا تھا، میری بات غور سے سنیں، تو وہ کہتے تھے یہ ایک نشان ہے۔ اور وہ اونگ کم بندم پش کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیوتا کی طرف سے نشان ہے۔ تو یونا ایک نشان بن گیا نینوا کے لوگوں کے لیے، اور اسے قتل کرنے کے بجائے وہ اس کا ہر لفظ غور سے سننے لگے جو وہ کہہ رہا تھا۔ تو جو کچھ بھی اس نے انہیں بتایا، انہوں نے یقین کیا۔ کوئی کشتی یہاں پر نہیں آئی، گزشتہ 3 دنوں سے کوئی جہاز یہاں پر نہیں آیا۔ انہوں نے مچھلی کو، یونا کو ہوا میں اگلتے ہوئے دیکھا۔ بھوم! انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا۔ ہر کوئی جو اپنے چھوٹے گھروں میں بیٹھا تھا وہ وہاں سے نکلا اور ساحل کی طرف آیا، اور یونا کے اوپر تمام غلاظتیں چمٹی ہوئی تھی، اس سے مچھلی کی بدبو آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام یونا ہے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور کہا، ہاں یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ یونا نے کہا، خدا کہتا ہے کہ توبہ کرو، ورنہ 3 دن میں وہ اس شہر کو تباہ کر دے گا۔ ان سب نے توبہ کی، حتیٰ کہ بادشاہ نے بھی توبہ کی۔ انہوں نے توبہ کرنی شروع کی اور نینوا میں ایک بڑی بیداری آئی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا اپنی کلیسیا سے کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کوٹڑی کے اندر آؤ، دعا کی جگہ پر، شفاعت کی جگہ پر، میرے چہرے کے طالب ہونے کی جگہ پر، میری بات غور سے سنیں، عظیم مسا کی جگہ پر، عظیم قدرت کی جگہ پر، روحانی طور پر سربلندی کے مقام پر۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا انکار نہیں ہو سکتا۔ سب مل کر کہیں یہ ناقابل مزاحمت ہے۔ جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جب آپ کوٹھڑی میں جاتے ہیں تو مجھے آج اس بارے میں چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ آپ ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو نہ نہیں کہہ سکتا۔ میں جانتی ہوں کہ ایسا احساس ہوتا ہے، آپ لوگوں کو گواہی دیتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ جب گزشتہ رات میں دعا میں تھی، سینکڑوں رہنما وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر گواہی دینی شروع کی۔ ایک شخص نے کہا کہ 1 مہینہ پہلے وہ اپنے کار کے قرض میں پھنسا ہوا تھا، مگر جب اس نے روزہ رکھا اور دعا کی، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 3 دن تک روزہ رکھے گا۔ میری بات غور سے سنیں۔ اور اس نے کہا، خدا کی تعریف ہو، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کار کا قرض دینے والوں کے پاس جائے گا۔ میری بات غور سے سنیں۔ لیکن جب وہ وہاں پر گیا تو مینیجر کی ٹیم وہاں پر آئی اور اس سے پوچھا، تمہاری کتنی قسطیں باقی ہیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ کچھ قسطیں پیچھے رہ گئی ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اور مینیجر نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کتنی قسطیں باقی ہیں؟ اس نے کہا، میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے مگر حالات اچھے نہیں تھے۔ تمہاری کتنی قسطیں باقی ہیں؟ اس نے کہا، میں 3 مہینے پیچھے ہوں۔ مینیجر نے سیلز مین سے کہا، میں اس کے لیے ایک چیک بنا رہا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ بات کو سمجھے ہیں۔ اب سمجھ آیا؟ وہ کار کمپنی کے پاس گیا
اس سوچ کے ساتھ کہ وہ اس کی کار کو واپس لے لیں گے، مگر پھر بھی وہ وہاں پر گیا ان سے بات کرنے کے لیے، انہیں یہ بتانے کے لیے کہ معاف کیجیے گا، میرے پاس بس اتنا ہی تھا۔ اسے یہ احساس نہیں تھا کہ جب وہ ان کے پاس جائے گا، کمپنی کے پاس جائے گا، تو اس کمپنی کا مالک اس دن فیصلہ کر چکا ہوگا کہ میں آج کسی کے لیے برکت کا باعث بنوں گا۔ میں نہیں جانتی کہ یہاں پر اس وقت میں آپ میں سے کس کے لیے کلام کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ کوٹھڑی میں دعا کرنے والے ہیں، اگر آپ دعا میں وقت گزارنے والے ہیں، تو خدا آپ کے لیے معجزہ کر رہا ہے، خدا آپ کے لیے معجزہ کر رہا ہے۔ ہمیں کوٹھڑی میں جانا ہے اور خدا سے مکاشفات اور بھید مانگنے ہیں تاکہ وہ آپ کو نئے درجے میں لے جائے۔ کوٹھڑی میں آپ کے لیے خدا کی طرف سے مکاشفات اور بھید ہوتے ہیں، آپ کے نئے درجات اور نئے زاویوں کے لیے۔ کوٹھڑی میں آپ کی ترقی اور بہتری کی نشست ہوتی ہے۔ یہ دیواروں کے اندر اس کوٹھڑی کے بیچ میں خدا کا روح آپ کو ترقی دینے کا موقع ڈھونڈتا ہے۔ کوٹھڑی کے اندر دعا کی جگہ پر، شفایت کی جگہ پر۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میری بات غور سے سنیں۔ جب آپ کوٹھڑی میں داخل ہوتے ہیں، متی 6 باب میں لکھا ہے، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر کے۔ میری بات سنیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ حالات سے گزر رہے ہیں، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کو کوئی بری رپورٹ ملی ہے، اس لیے کہ آپ کوٹھڑی میں جانے والے ہیں۔ خدا آپ کو ان حالات میں سنے گا، خدا آپ کو ان حالات میں ضرور سنے گا۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ تو یہ کوٹھڑی ایسی جگہ کی نمائندگی کرتی ہے جہاں خدا کے عظیم خادم اور خادمائیں داخل ہوتی ہیں، اور پرانے عہد نامے میں ہم اسے پاک ترین مقام کہتے تھے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ غور سے سنیں، ہم اس سے پاک ترین مقام کہتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو کوٹھڑی وہ جگہ ہے جہاں خدا کے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے، بیرونی برآمدوں سے پاک ترین مقام میں، کیونکہ پاک ترین مقام میں جانے کے لیے کاہن کا مقصد ایک ہوتا تھا، اور وہ اس مقام میں اس لیے داخل ہوتے تھے جسے وہ پاک ترین مقام کہتے تھے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ ٹھہرے رہیں، کیونکہ یہ اور بہتر ہونے والا ہے۔ آمین۔ تھوڑی ہی دیر میں خدا کی تعریف ہو، آمین۔ تو آج میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ کوٹھڑی ایک جسمانی جگہ ہو سکتی ہے، ایک ایسی جسمانی جگہ جو خدا کی قربت میں آنے کی نمائندگی کرے، خدا کی قربت میں آنے کی نمائندگی کرے۔ ایک دن کسی شخص نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ وہ عوامی مقامات پر کسی سے محبت یا قربت نہیں رکھ سکتے۔ میں اس سے متفق ہوں، لیکن جب آپ حقیقی قربت چاہتے ہیں تو آپ کوئی کمرہ ڈھونڈتے ہیں اور دروازے کو بند کر دیں۔ میری بات غور سے سنیں، کیونکہ جب آپ دوسرے شخص سے کچھ قریبی تعلق چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ قربت کے احساس کو محسوس کرے، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ عوامی مقامات پر یہ سب نہیں کر سکتے کہ دوسرے ساتھی سے کہیں کہ مجھے یہاں سے چومو، مجھے یہاں سے چومو۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسٹر آپ ہمیں پرانی باتیں یاد دلا رہی ہیں۔ نہیں، میں روحانی بات کر رہی ہوں۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ایک مخصوص جگہ پر جاتے ہیں، دروازے کو بند کرتے ہیں، اور پھر باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے اسے وہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ مگر خدا آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں تمہیں ایسے دور اور وقت میں لا رہا ہوں جو روحانی قربت کا دور ہے، جہاں آپ ہو اور خدا ہو۔ میری بات سنیں، خدا اور آپ۔ کیا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ خدا آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ وقت گزارے تو آپ کو خدا کے ساتھ وقت گزارنا ہوگا۔ آپ کو لوگوں سے باہر نکلنا ہوگا، آپ کو بھیڑ سے باہر نکلنا ہوگا، آپ کو خاندان سے باہر نکلنا ہوگا، دوستوں میں سے نکلنا ہوگا جو آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ کیا آپ لوگ میری بات سن رہے ہیں؟ اگر وہ لوگ نہیں سمجھتے اور وہ آپ کو نہیں سمجھتے تو ان کے لیے دعا کریں، وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھنے لگیں گے، آپ کو سمجھنے لگیں گے۔